بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا جس میں ہم نے وقف اور مشکل الفاظ پڑھائے۔ آج بھی ہم ایک ویڈیو مختصر سی بنائیں گے اور اس میں ہم وقف اور مشکل الفاظ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گا، اور ویڈیو جو ہم نے بنائے ہیں یہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گے، تو آپ مہربانی کریں یہ چینل سبسکرائب کریں۔ پہلا لفظ ہے بل یداہ مبسوطتان۔ یہاں پر مبسوطہ طا آیا ہے اور تا آیا ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، یہاں پر جو طا ہے، طا یہ موٹی حروف میں سے ہے، طا یہ موٹی پڑھیں گے، اور تا جو ہے یہ باریک پڑھیں گے۔ تو لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، طا کو باریک اور تا کو موٹی پڑھتے ہیں۔ ہم یہاں پر پڑھیں گے طا کو موٹی اور تا کو باریک، اس طرح پڑھیں گے بل یداہ مبسوطتان مبسوطتان، اس طرح پڑھیں گے۔ یہ پہلا لفظ ہو گیا۔ دوسرا لفظ ان تبوء باسمی۔ یہاں پر تبوء حمزہ کے بعد ایک الف آیا ہے اور اس الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لگا ہوا ہے۔ اس دائرے کا مطلب کیا ہے، اس نشان کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ سمجھے، جہاں قرآن پاک میں جہاں پر الف کے اوپر یہ چھوٹا سا دائرہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ الف نہیں پڑھیں گے، یعنی یہاں پر تو الف مدہ ہے لیکن یہاں پر ہم الف مدہ نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ کس طرح پڑھیں گے؟ اس طرح پڑھیں گے ان تبوء باسمی، ان تبوء باسمی، ان تبوء باسمی، اس طرح پڑھیں گے۔ تیسرا لفظ ہے فی الدنیا خزی۔ یہاں پر لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں، خزی میں جو یہ خا ہے، بعض لوگ یہ ہا پڑھتے ہیں، بعض ہا پڑھتے ہیں، یہ ہا اور ہا نہیں ہے۔ جس جگہ پر ہا کے اوپر نقطہ آ جائے تو یہ خا بن جاتا ہے، اور یہ ہم تھوڑا سا سخت پڑھیں گے، خا خا خا۔ تو یہ لفظ اس طرح پڑھیں گے فی الدنیا خزی، فی الدنیا خزی، اس طرح پڑھیں گے۔ 4 نمبر لفظ اکالون، اکالون للسحت، للسحت۔ اکثر لوگ یہاں پر سین کی جگہ سا پڑھتے ہیں، تو یہ سین ہے۔ اگر آپ سین کی جگہ سا پڑھے تو اس سے معنی میں بگاڑ آ جاتا ہے اور معنی غلط ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اکالون للسحت، اکالون للسحت، اکالون للسحت، اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔